حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کانھوں پر بٹھا کر کے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، گھمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرما جانے کے بعد، حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، ان وقت کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کو اپنے کانھوں پر بٹھا کر کے گھمایا کرتے تھے، ٹہلایا کرتے تھے۔ یہ محبت کا انداز ہے صحابہ کرام کا اہل بیت سے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنے انہی ماتھے کی نگاہوں سے اپنے نبی کو اسی طرح کرتے دیکھا، نبی کو اسی طرح سے امام حسین سے محبت کرتے دیکھا ہے، اسی لیے میں بھی کر رہا ہوں۔ اب آئیے حضرت عمر فاروق اعظم، میرے نبی کے خلیفہ دوئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے۔ جب آپ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، ملنے کے لیے گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہزادے کیا بات ہے آج کل آپ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتے ہو؟ کیا بات ہے کہ آج کل آپ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، میں آپ کے پاس آیا تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن آپ جو ہے کسی سے بہت ضروری گفتگو فرما رہے تھے اور آپ کا صاحبزادہ عبداللہ ابن عمر وہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے انتظار فرما رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ جب بیٹا دروازے پر کھڑے ہو کر کے انتظار فرما رہے ہیں، جب بیٹا دروازے پر کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ضروری گفتگو ہو رہی ہو، اسی لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات کرنے کا ڈھنگ بدل گیا۔ آپ جو ہے عشق و مستی میں چور ہو گئے، آپ کی عشق جو ہے انگڑائی لینے لگی اور اپنے سر سے اپنے عمامہ کو اتار کر کہتے ہیں کہ اے شہزادہ رسول، اے ابن علی، آپ جانتے نہیں ہیں عمر کے سر پر جو یہ بال اگے ہیں نا، یہ آپ کے خاندان کا صدقہ ہے۔ عزت اور یہ عظمت اور یہ بزرگی ملی ہے، یہ آپ کے نانا جان اور آپ کے خاندان کا صدقہ اور خیرات ہے۔ پتی میں دو کلی، پتی میں دو کلی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، سنیے، محبت سے سنیے، دھیان سے سنیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ بتائیے اتنی محبت، اتنا پیار صحابہ کرام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے سر پر جو بال ہیں یہ آپ ہی کا صدقہ ہے، میرے سر پر جو بال ہوئے ہیں یہ آپ ہی کا صدقہ ہے، آپ کے خاندان کا ہی صدقہ ہے۔ تو اب یہ پیار، یہ محبت اور کہاں مل سکتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ دوسری بات دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، کیونکہ آپ مدینہ طیبہ ہی میں رہتے تھے اور کسی نے آپ کو جنازہ، کسی کے گھر میت ہوئی تو آ کر کے انہوں نے فرمایا کہ حضور آ کر کے آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، کیونکہ آپ وہیں رہا کرتے تھے۔ تو آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، ان دنوں سردی کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا۔ تمام صحابہ کرام کوئی چادر لپیٹے ہوئے ہیں، کوئی کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، سب لوگ سردی سے بچنے کے لیے انتظام کر کے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ صفیں لگی ہوئی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اپنا جوتا مبارک جو ہے کچھ فاصلے پر اتار کر کے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھا
کر کے جب آپ جانے لگے تو ان صفوں میں سے ایک بوڑھا شخص نکلتا ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوورٹیک کر کے آگے بڑھتا ہے. بہت تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر کے جا کر کے جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نعلین مبارک کو اتارا تھا, جوتا مبارک اتارا تھا, جا کر کے وہ جوتا مبارک کو سیدھا کرتے ہیں اور سیدھا کرنے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ بزرگ اپنے امامے کا شملہ سمجھتے ہیں, جیسے چچا وہ گمچھا اوڑے ہوئے نا تو جب امامہ باندھا جاتا ہے تو پیچھے شملہ لٹکایا جاتا ہے, دیکھیں ہوں گے آپ لوگ نا پیچھے شملہ, اس کو شملہ بولتے ہیں. وہ بزرگ اپنے امامے کا شملہ لے کر کے آپ کا پیر مبارک ایسے پہنچنے لگتے ہیں, یعنی آپ جوتا مبارک اتار کر یہاں سے گئے اور وہاں سے آنے میں جو گرد وغیرہ لگی تھی ان گرد کو اپنے امامے کے شملے سے جھاڑ رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں. رومال سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے, کسی کپڑے سے بھی صاف کیا جا سکتا تھا, لیکن امامے کا شملہ, یہ امامہ بہت عظمت والی چیز ہے, بہت بزرگی اور بلندی والی چیز ہے. امامے کا شملہ لے کر کے آپ کے پیر مبارک سے آپ کے پیر سے گرد جھاڑ رہے ہیں تو لوگ دیکھنے لگے کہ یہ محبت کا انداز ہے, یہ الفت کا اور پیار کا انداز ہے. آخر یہ بوڑھا شخص ہے کون جو اپنے آپ کو کمبل میں چھپائے ہوئے ہے اور ریش مبارک جو ہے سفید سفید ہے, داڑھی جو ہے سفید سفید, یعنی وہ بوڑھے ہیں, جوان بھی نہیں ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جوان ہے, ابھی داڑھی مبارک کچھ نکل رہی تھی آپ کی, اس عمر میں آپ پہنچے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک کالی ہے, ایک دم جو ہے سیاہ ہے, لیکن وہ جو بزرگ ہیں ان کی داڑھی پوری سفید ہو چکی ہے. اور اس